Audio Jungle. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں آکاش ٹی وی۔ ناظرین، ہم کب تک دوسروں کے اشاروں پر اور دوسروں کے مفاد کی خاطر اپنے مفاد، اپنی پالیسیوں اور اپنے بنیادی مقاصد سے مجرمانہ طور پر پیچھے ہٹتے رہیں گے؟ آخر کب تک نااہلی کے لبادے میں ہمارے حکمران پاکستان کی بنیاد اور عوام کے حقوق سے غافل ہو کر دشمنوں کے مقاصد کو پورے کرتے رہیں گے؟ جو امن نہیں چاہتا وہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے، خاص کر اپنے پڑوسی ممالک انڈیا، افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ، کیونکہ امن ہی خوشحالی کی کنجی ہے۔ لیکن امن مذاکرات کے لیے ٹھوس پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان کے موجودہ سیاسی صورتحال دیکھیں، جہاں حکومت اپنے ضرورت کے چند اتحادیوں کو چھوڑ کر ساری پاکستانی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھنے اور ہاتھ ملانے کی روادار تک نہیں۔ پاکستان اس وقت عدم استحکام کا شکار ہے۔ ایسے میں نااہل حکومت بیرونی محاذ پر دنیا کے دوسرے ممالک، خاص کر پڑوسی ممالک سے کیسے بہتر انداز سے خارجہ پالیسی کے ثمرات سمیٹ سکتی ہے؟ ہماری خارجہ پالیسی دوسرے ممالک کے لیے دنیا میں کہیں بھی ہمیں پکارا گیا، ہم وہاں سے اپنے ملک کو، قوم کے وقار کو بڑھانے کے بجائے سستے کرائے کے ٹٹو کا کردار نبھاتے آئے ہیں۔ عمران خان سیاست میں آئے تو بہت سے جذباتی نادان پاکستانی سمجھے کہ شاید ہمارے خوابوں کا شہزادہ مل گیا، ہم سر اٹھا کر فخر سے دنیا میں جی سکیں گے، ہمارے سبز پاسپورٹ کو آخر کار عزت و توقیر مل جائے گی، ہمارے سیاستدان اب کرپٹ نہیں رہیں گے، ہمارے سیاستدان اب اپنی ذمہ داری عبادت سمجھ کر نبھائیں گے، ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ ہماری داخلہ پالیسی عوام کو اس کے 73 سال سے چھنے حقوق کو عوام کی دہلیز تک پہنچائے گی، مگر عوام نے دیکھا کہ ان پر وزیر داخلہ پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا مفاد پرست سیاستدان شیخ رشید مسلط کر دیا گیا۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں عثمان بزدار جیسا نکما وزیر اعلیٰ بٹھا دیا گیا، جس کا تاریخ ساز جملہ یہ ہے کہ میں ابھی سیکھ رہا ہوں نا۔ مشرف اور زرداری دور کے وہ تمام کے تمام وزراء کو عمران خان نے اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیا، جن پر چیخ چیخ کر وہ تنقید کیا کرتے تھے۔ اب خود سوچیں، میاں نواز شریف کے گھر مودی خود چل کر آیا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، مسکراہٹیں بکھیری، اور جب وہ واپس چلا گیا تو اس کے بعد سڑکوں پر اور میڈیا پر طوفان برپا کر دیا گیا، نواز شریف غدار ٹھہرایا گیا اور مودی کا جو یار ہے غدار ہے کہ نعرے لگائے گئے۔ لیکن عمران خان وزیر اعظم بنے تو سارے پاکستان نے محسوس کیا کہ عمران خان مودی سے ملاقات اور ان سے ٹیلی فون پر بات کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ اس سے پہلے انتظار کیا گیا کہ شاید مودی اپنی حلف برداری میں ہی ہمیں بلا لے۔ 72 سالوں سے پاکستان نے بھارت کو اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کا ممبر بننے کے لیے ووٹ نہیں دیا، لیکن عمران حکومت نے بھاگ کر انہیں ووٹ دیا، انہیں ممبر بنانے میں مدد کی۔ اس کے باوجود کسی طور پر بھارت کی طرف سے لفٹ نہ ملنے کی صورت میں الٹا مودی کی طرف سے سخت بیانات آنے کی صورت میں عمران خان کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ ایک چھوٹے شخص کو بڑا عہدہ ملے تو وہ اس کے قابل نہیں ہوتا۔ پھر سرحدوں پر ٹینشن بڑھی، یہاں تک کہ بھارت نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، پاک فوج نے اپنے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کر کے ان کے فائٹر جہاز کو مار گرایا اور پائلٹ ابھی نندن کو زندہ گرفتار کیا گیا۔ وہاں پر بھی اس پر مقدمہ چلانے کے بجائے اسے خیر سگالی کے جذبے کے تحت بھارت کو واپس کر دیا گیا۔ بات لمبی ہو جاتی ہے، آج کل کی صورتحال پر آتے ہیں۔ عمران خان کو کرونا ہوا، مودی نے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے انہیں خط لکھ ڈالا۔ اب عمران خان نے بھی چاہتوں برا خط لکھ ڈالا۔ شاہد خاقان عباسی عمران خان کے اس خط کے بارے میں کڑی تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھارت کو اس سے پہلے ہر دور میں خط لکھے گئے اور کشمیر کا ذکر کیا گیا، لیکن پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا خط ہے جس میں کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے یہ نہیں کہا گیا کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے مطابق حل ہونا چاہیے، اور صرف یہ لکھا گیا
کہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ پاکستان پہلی دفعہ اپنے موقف سے ہٹا ہے اور بحیثیت سابق وزیر اعظم میرے لیے یہ تشویشناک بات ہے۔ یہی خط اگر نواز شریف لکھتا تو اس پر آرٹیکل 6 لگا دیا جاتا۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان برف پگھل رہی ہے۔ کیا یہ اتنا ہی آسان ہے کہ ایک دم برف پگھلنا شروع ہو گئی؟ کنٹرول لائن پر سیز فائر کے معاہدے پر اتفاق بھی ہو گیا، سندھ طاس معاہدے پر بھی بات چیت شروع ہو گئی، دونوں ممالک کے درمیان عرصہ دراز سے بند کرکٹ میچز کی باتیں ہونے لگ گئیں، بھارت سے گندم اور چینی منگوانے کی اجازت کابینہ کی نالج میں لائے بغیر دے دی گئی۔ پاکستان میں جب بھی بھارت سے امپورٹ کی اجازت دی گئی وہ مارشل لا کے دور میں ہی دی گئی، اور جب بھی جمہوری حکومت میں یہ اجازت دی گئی اسے غدار کہا گیا۔ شاہد خاقان عباسی نے یہ بھی کہا کہ میرے لیے یہ بھی باعث تشویش ہے کہ حکومت بھارت سے مذاکرات کے لیے بیک ڈور ڈپلومیسی اپنا رہی ہے۔ قومی اسمبلی میں معاملات کیوں نہیں لے کر آتے، وہاں کیوں نہیں ڈسکس کرتے؟ خیر، اب تو ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بیان بھی آ گیا ہے کہ ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ بھارت کے ساتھ امن مذاکرات سے ہی پاکستان سمیت اس خطے میں امن پیدا ہو سکتا ہے۔ امن مذاکرات ہی تمام مسائل کا حل ہے، اور پاکستان میں امن و سکون کے لیے پاکستانی قوم 3 جنگوں میں ہونے والی شہادتوں کو بھول سکتی ہے۔ امن کے لیے پاکستانی اور کشمیری روز بھارتی گولوں سے نشانہ بننے والے پیاروں کو تو بھول سکتی ہے۔ امن کے لیے کشمیری جوان شہیدوں کی مائیں اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے دفنانے کا غم بھی بھول سکتی ہیں۔ امن کے لیے ہی نوجوان بچیاں اپنے لٹی عصمتوں کی اذیت کو تو بھول سکتی ہیں۔ مگر حکمرانوں، یاد رکھو، کوئی بھی پاکستانی، خواہ وہ سندھی ہو، بلوچی ہو، پٹھان ہو، پنجابی ہو یا کشمیری ہو، وہ کسی بھی صورت کشمیر کا سودا کر کے امن پر راضی نہیں ہوگا، کیونکہ کشمیر ہر لحاظ سے پاکستان کا ہی حصہ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ حکومت بہت سے سودوں اور مفاہمتوں کے ساتھ ساتھ وہ کشمیر کے خطے پر بھی سودے بازی کو تیار ہو چکی ہو؟ اگر یہ سچ ہے تو کوئی بھی پاکستانی ایسا کرنے والے حکمران کو سب سے بڑا غدار سمجھے گی، اور پاکستان کے ساتھ ایسی غداری ہونے نہیں دی جائے گی۔ یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر قائد اعظم نے کیوں کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ وہ اس لیے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ انہیں پتا تھا کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اور اگر آنے والے حکمرانوں کو یہ معلوم ہوگا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ کی حیثیت رکھتا ہے اور شاہ رگ پر دشمن زیادہ دیر قابض رہے تو آہستہ آہستہ پورا جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آنے والے حکمرانوں، اگر پاکستانیوں کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہو اور پاکستان کی سلامتی چاہتے ہو تو کشمیر کو ناجائز بھارتی قبضے سے جلد از جلد آزاد کراؤ۔ مگر قائد کے بعد آنے والے حکمرانوں کو آپس میں لڑایا گیا اور وہ اپنی حکومتوں کو بچانے میں لگ گئے۔ یہ مت سمجھے کہ کشمیر کو وہ بھول گئے ہیں، نہیں جناب۔ ہر 5 فروری، 23 مارچ اور پاکستان ڈے پر پاکستان کی مصروف ترین شاہراہوں پر قائد اعظم کا یہ فرمان آویزاں کر کے یہ اپنی بے بسی کا ماتم ہر سال کرتے ہیں، جس پر لکھا ہوتا ہے کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ افسوس صد افسوس، تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے دونوں طرف سے یہ باتیں چل رہی تھیں کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے، جنگ تک کی نوبت آ گئی تھی۔ امریکہ نے ثالثی کی بھونڈی سی پیشکش بھی کی تھی، لیکن اب اچانک امن مذاکرات کا سفید جھنڈا نہ جانے کس نے دونوں ملکوں کو تھما دیا ہے، اور امن 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 کی رٹ دونوں طرف سے شروع ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں، امن مذاکرات ہوں یا جنگ، یہ دونوں راستے ہر غیرت مند ملک اپنی جغرافیائی حدود کی حفاظت کے لیے اپناتا ہے، مگر آج کل پاکستان میں ایک اور سوشل میڈیا پر چھوڑا جا رہا ہے کہ جغرافیے میں کچھ نہیں رکھا بھائی، کامیابی صرف پیسے میں ہے، اپنی اکانومی ٹھیک کریں اور بس۔
اسی لیے سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کی سمت اب تبدیل ہو گئی ہے اور وہ جیو اسٹریٹجک کی جگہ جیو اکنامک کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پاکستان نے تو اپنی خارجہ پالیسی بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، مگر بھارت اور مودی اپنی اسی پرانی پالیسی پر قائم رہتے ہوئے بنگلہ دیش میں جا کر پاکستان مخالف بیان دے رہے ہیں۔ مودی نے تو آج تک یہ نہیں کہا کہ کشمیر یا بھارت پر ہماری پالیسی جیو اکنامک میں بدل گئی ہے، وہ تو آج بھی کشمیر کو اپنا ٹوٹ انگ کہتا ہے، اور وہ اب تو مقبوضہ کشمیر میں بھی بھارت کا باقاعدہ قانونی صوبہ بنا چکا ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، لیکن آج کل اس کو تجرباتی حکمرانوں کا سامنا ہے۔ حکومت اپنے وزیر خزانہ کو اس لیے ہٹا رہی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے، حالانکہ وزیر اعظم صاحب کو یہ علم نہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کا ذمہ دار وزیر خزانہ نہیں ہوتا بلکہ اسٹیٹ بینک ہوتا ہے۔ بار بار میڈیا میں یہی کہا جا رہا ہے، تجزیہ نگار یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے پاکستان کا جو حشر کیا ہے، کیا وہ دنیا میں اور اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ خارجہ پالیسی میں کیا گل کھلائے گی؟ وزیر اعظم بھی بیچارہ کیا کرے، وہ تو کہہ چکے ہیں کہ بغیر ٹریننگ کے کسی کو حکومت میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ خود ان کی زبانی سنیں، حکومت ملنے سے پہلے کیا فرماتے تھے اور اس کے بعد وہ کیا فرماتے ہیں۔ شکر ہے، میں اب میں کہتا ہوں کہ ہمیں مرکز میں پاور نہیں مل گئی۔ 2013 میں ہمارے منسٹرز تھے یا ممبرز آف پارلیمنٹ، یہ پہلی دفعہ آئے ہیں، پہلا سال تو ان کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ ہوا کیا ہے، تو آہستہ آہستہ انہوں نے بھی سیکھا، میں نے بہت سیکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تیار ہوں، میں سمجھتا ہوں 2018 میں اب تحریک انصاف تیار ہے، میری بھی تیاری ہے، میری پارٹی کی بھی ہے۔ ہمیں 4 سال کا ایکسپیرنس ہو گیا پختونخوا میں، بڑا زبردست ایکسپیرنس ہوا ہے۔ شکر ہے، اللہ ہمیشہ جو چیز کرتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے۔ شکر ہے سیدھا سینٹر نہیں مل گیا۔ ایک ہمارے پاس ایک پروونس کو گورن کرنے کا 5 سال کا تجربہ ہے اور یہ بڑا ویلیوبل ایکسپیرنس ہوا ہے۔ ہمیں تو 3 مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے۔ ہر چیز جو ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے وہ بالکل مختلف تھی جب گورنمنٹ آئی، تو 3 مہینے تک تو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کئی فگرز تو، اور خاص طور پہ پاور سیکٹر کی، 1.5 سال تک ہمیں ایکچول فگرز کا ہی نہیں پتا چل رہا تھا۔ وہی منسٹری سے کبھی کوئی فگر آ جاتی تھی، ہم سمجھتے تھے بڑا اچھا کر رہے ہیں، پھر پتہ چلتا تھا کوئی اور فگر آ گئی ہے اور ہم اتنا اچھا نہیں کر رہے۔ تو ایک تو میں اپنی اسیسمنٹ دے رہا ہوں کہ کبھی بھی گورنمنٹ کو، ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے، اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے، اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے، اس کی پوری طرح ان کو بریفنگز دینی چاہیے۔ دنیا میں اور اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ خارجہ پالیسی میں کیا گل کھلائے گی؟ کیا یہ وزیر اعظم پاکستان کے لیے کوئی اچھا کام کر سکتا ہے؟ پاکستان کی بنیادوں میں 15 لاکھ مسلمانوں کا خون شامل ہے۔ حکمرانوں کشمیر پاکستان کا جغرافیائی حصہ اٹوٹ انگ بھی ہے اور شارک بھی۔ پاکستان کی اس شارک سے دشمن کا ہاتھ ہٹانے میں کمپرومائز سے کام نہ لو۔ ہمیں تو سبق سکھایا جاتا رہا ہے کہ کشمیر پر کسی قسم کی سودے بازی نہیں قبول کی جائے گی۔ کشمیر 73 سال سے قربانیاں دیتا آ رہا ہے۔ پچھلے 600 سے زائد دنوں میں کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے۔ اسی دوران مقبوضہ کشمیر میں 223 کشمیریوں کو شہید کیا گیا اور نہ جانے کتنے ہی لاپتہ ہیں۔ 1800 کے لگ بھگ کشمیری لاک ڈاؤن میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ 15,000 کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ آج ان تمام قربانیوں کو بھلا کر بھارت سے امن مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے تو جو حال اس وقت پاکستان کا ہو رہا ہے، ڈر لگتا ہے کہ ان کی نااہلیوں کا خمیازہ خدا نخواستہ پاکستان اور اس کی عوام کو کسی بڑے نقصان کی صورت میں نہ اٹھانا پڑے۔ دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو ایسا حکمران عطا فرمائے جو پاکستان کی جغرافیائی حدود کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہو اور اس میں بسنے والی عوام کو معاشی لحاظ سے بھی مستحکم کرنے کے گر سے واقف ہو۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ عامر شہزاد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔